جی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن چیپٹر 10 کی۔ میں نے اس کی سمری اپلوڈ کر دی تھی، ہوپ فلی وہ 6-7 منٹ کی ویڈیو ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا چیپٹر۔ تو یہ ہمارے پاس چیپٹر ہے، اس کا ٹیکسٹ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ شروع کرنے سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کوٹیشن لکھی ہوئی ہے: The earth does not belong to us, we belong to the earth۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین ہم سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ ہم زمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمین نے ہمارے بارے میں کچھ نہیں سوچنا، ہم نے زمین کی عمر کے لیے سوچنا ہے، ہم نے زمین کے لیے سوچنا ہے، کیونکہ زمین ہمیں پانی، ہمیں زمین دیتی ہے، فصل ہمیں زمین دیتی ہے۔ اب جب اس چیپٹر کو ہم آگے ڈسکس کریں گے تو بہت سارے جو مسائل ہیں وہ آپ کو سمجھ آئیں گے کہ کس کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ارتھ اینڈ انوائرمنٹ کو۔ دا ڈائیورسٹی آف لائف آن ارتھ از essential to the health of our planet and our well-being as human being۔ زمین پر زندگی کی تنوع ہمارے سیارے کی صحت اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ بٹ نیچر از انڈر پریشر ایز نیور بیفور۔ لیکن قدرت پہلے سے کہیں زیادہ دباؤ میں ہے۔ انسان نے جب ترقی کرنا شروع کی تو اس نے کیا کیا؟ نیچر کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، فطرت کو شکست دینے کی کوشش کی ہے، جو کہ ایک ناکام کوشش ہے۔ آپ فطرت کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے۔ انسان نے گرمی کو بیٹ کرنے کے لیے اے سی بنا لیا، لیکن اب دیکھ لیں اے سی کے مسائل۔ تو آپ نیچر کو کبھی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے۔ Our needs for the food, water and land and our demands for energy is destroying the habitats, polluting our air and water and driving the species of animals and plants to extinction۔ اب دیکھیں، ہماری خوراک، پانی اور زمین کی ضروریات اور توانائی کے مطالبات رہائش گاہوں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے ہوا اور پانی آلودہ کر رہے ہیں اور جانوروں پر پودوں کی انواع کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم گھر بنانے کے لیے، آبادی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جنگل کاٹ دیتے ہیں۔ جنگل کی جب کٹائی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے علاقے کا آکسیجن لیول لو ہو جائے گا۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر اسلام آباد میں رہتا ہے اور پاکستان کے کسی اور دوسرے علاقے میں آپ رہتے ہیں تو آپ دیکھیں، یہ میں میدانی علاقوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ میدانی علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب بارش آئے گی، کب سفوکیشن ہو جائے گی، کب گھٹن ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ درخت بہت زیادہ ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی دن آپ کو سفوکیشن ہو، بہت زیادہ ٹمپریچر کا ایشو ہو، تو اگلے 2-4 دنوں میں بارش ہو جاتی ہے۔ درختوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ موسم کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں۔ We are now losing biodiversity up to 10,000 times faster than it was disappearing 100 years ago۔ اب دیکھیں، ہم اب بایو ڈائیورسٹی کو 100 سال پہلے کی نسبت 10,000 گنا رفتاری سے کھو رہے ہیں۔ دیکھیں 10,000 ہے یہ، ٹھیک ہے، میرے خیال میں سمری میں نے 10 ٹائمز کہا تھا، لیکن یہ 10,000 ہے۔ اب دیکھیں ہم اتنا اپنے ماحول کے خلاف ہو گئے ہیں۔ We are in the bottleneck of the overpopulation and wasteful consumption and could push half of the earth species to extinction in this century۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم آبادی کی زیادتی اور فضول خرچی کے ایک گزرگاہ میں ہیں جو اس صدی میں زمین کی نصف انواع کو ختم کر سکتی ہے۔ کہ ہم اس لیول تک اپنی زمین کو خراب کر رہے ہیں کہ اس سینچری میں، جو 21ویں صدی جس میں ہم جی رہے ہیں، تو اس میں ہم آدھی زندگی زمین سے غائب کر سکتے ہیں اگر ہم نے اچھے سٹیپ نہ لیے تو۔ یہ میننگ دیکھ لیجئے گا سٹاپ کر کے جس نے دیکھنے ہوں۔ آگے دیکھیں، مور پیپل نیڈ مور اسپیس۔ زیادہ لوگوں کو زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس 2 بندوں کا کھانا اور آپ کے پاس 4 مہمان آ جائیں تو آپ کس طرح پورا کریں گے؟ تو زیادہ لوگوں کو زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیمیجنگ ہیومن ایکٹیویٹی continues to encroach on natural environments, thereby destroying the habitats of the countless species۔ انسانی سرگرمیوں کا نقصان دہ اثر قدرتی ماحول پر بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار انواع کی رہائش گاہیں تباہ ہو رہی ہیں۔ As our number rise, cities, infrastructure and agricultural land are growing and merging with each other۔ ٹھیک ہے، fragmenting the remaining habitat and leaving isolated islands of the natural populations of plants and animals which are too small to survive۔
جیسے جیسے ہماری تعداد بڑھتی ہے، شہر، بنیادی ڈھانچہ اور زرعی زمین ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور مل رہے ہیں، جس سے باقی رہ جانے والی رہائش گاہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے اور پودوں اور جانوروں کی قدرتی آبادیوں کے چھوٹے جزائر چھوڑ رہے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے بہت چھوٹے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں، اگر آپ کے پاس جنگلات نہیں ہوں گے تو جنگلی نباتات کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس؟ Humankind's relentless consumption of the resources such as the timber, oil, and mineral is continuing to destroy the natural habitats around the globe. انسانیت کے بے لگام وسائل کی کھپت جیسے لکڑی، تیل اور معدنیات قدرتی رہائش گاہوں کو دنیا بھر میں تباہ کر رہی ہے۔ اب دیکھ لیں، کہیں پہ بھی ہم درخت دیکھتے ہیں تو کاٹ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے، ہم کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ We are also putting enormous pressure on populations of the wild species by large-scale industrial fishing in our seas. ہم اپنے سمندروں میں بڑے پیمانے پر صنعتی ماہی گیری کے ذریعے جنگلی انواع کی آبادیوں پر بھی زبردست دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ جب انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا، اگر انسان ہی نہیں سوچے گا تو باقی چیزیں تو ویسے ہی باقی چیزیں ہیں نا۔ اب دیکھیں یہاں پہ the greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. تو ہماری زمین کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی دوسرا ہماری زمین کی حفاظت کرے گا۔ یہ رابرٹ سوین نے کہا تھا، اور یہ بہت ہی اچھی کوٹیشن ہے کہ جب تک ہم اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو ہماری زمین مشترکہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ زمین کسی خاص طبقے گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، our planet is on the verge of the climate crisis due to our endless production of the greenhouse gases including carbon dioxide and methane. ہمارا سیارہ گرین ہاؤس گیسوں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین کی بے انتہا پیداوار کی زیادہ ڈگری سینٹی گریڈ کی وجہ سے موسمیاتی بحران کے دہانے پر ہے۔ We are headed for 3 to 4 degree centigrade warmer world by the end of the century. ہم صدی کے آخر میں 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہمارا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا۔ We are already seeing species decline due to the global temperature increase. ٹھیک ہے، ہم پہلے ہی عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے انواع میں کمی دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری سپیشیز ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ ٹیمپریچر میں نہیں جی سکتی۔ Every half a degree of warming has a huge knock-on effect on the ecosystems, with mobile species running out of the areas to mitigate to and temperature-sensitive organisms like corals undergoing the massive die-offs. اب دیکھیں، ہر آدھے درجے کی گرمی کا ماحولیاتی نظام پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ جہاں متحرک انواع کے پاس ہجرت کرنے کے لیے جگہیں ختم ہو رہی ہیں اور درجہ حرارت کے حساس جاندار جیسے کہ مرجان بڑے پیمانے پر ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ جو پٹھان قبائل ہیں وہ کچھ علاقوں میں آ کے 5-6 مہینے کے لیے آباد ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اور صرف ٹمپریچر کی وجہ سے۔ وہ جہاں سے آتے ہیں وہاں کی وہ سردی نہیں برداشت کر سکتے، اور جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کی وہ گرمی نہیں برداشت کر سکتے۔ تو یہی وجہ ہے، آپ صرف ایک سپیشی کو دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں بہت سارے پرندے ہیں جو ٹمپریچر کی وجہ سے آپ کا ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب تک اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے، اگر اب جانور اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ نے ٹرک منگوانا ہے، گھر کا سامان لوڈ کرنا ہے اور کسی دوسرے گھر چلا جانا ہے، جانور بیچارے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، اس نے مرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان کے مسکن کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب تک ان کے لیے یہ مسکن نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پھر ہم بھی زیادہ عرصہ نہیں جی سکیں گے۔ تو یہ ورڈ میننگ دیکھ لیجئے گا، آگے دیکھتے ہیں۔ As populations increase, the disposal of the waste from the households, agriculture and industry become an increasingly serious issue. جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے، گھروں، زراعت اور صنعت سے پیدا ہونے والے فضلے کی تلفی ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ ہم ویسٹ مینجمنٹ کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کر سکیں۔ باقی دنیا کو دیکھ لیں، ان کے لیے پلاسٹک کو بڑی بات نہیں ہے، وہ پلاسٹک کو جلا کے ان کے روڈ بنا رہے ہیں، پلاسٹک کو مختلف کاموں میں ریسائیکل کر کے استعمال کیا جا رہا ہے۔
Unfortunately, Pakistan is one of the country where we don't have the management of the plastic or the waste management. Our oceans are becoming choked with the plastic waste, which is killing millions of the animals from the sea, turtles to whales. अब देखें हमारे समंदर प्लास्टिक के फजले से भर रहे हैं जो लाखों जानवर जैसे समुद्री कछुए से लेकर व्हेल तक को मार रहे हैं। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान में देखेंगे तो हमारी कुछ जो पॉलिसियाँ होती हैं ये बड़ी ही अजीब सी होती हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने यकदम ऐलान कर दिया जी प्लास्टिक बैग आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अचानक से कोई भी आदत नहीं छूट सकती। आप इसी तरह न्यूजीलैंड की पॉलिसी पढ़ें। न्यूजीलैंड एक मुल्क है जिसमें उन्होंने जब प्लास्टिक छुड़ानी थी तो पहले उन्होंने मुफ्त थैले देना शुरू किए। उन्होंने 6 साल के अरसे में पहले आवाम का माइंड बनाया कि ये माहौल के लिए कितना ख़राब है, उनको थैले देने शुरू किए, दुकानदारों को बताया कि शापर ना दें, फिर जाके 6 साल बाद उन्होंने बंद किया। अब इस तरह नहीं हो सकता कि अचानक से हमारी गवर्नमेंट कहे कि आज के बाद प्लास्टिक बैग शुरू नहीं होगा, तो आप देख लें वैसे ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह नहीं होता, पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं ताकि हम मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। The Ellen MacArthur Foundation estimates that by 2050 there will be more plastic than fish in the sea. अब देखें, एलन मैक आर्थर फाउंडेशन का एक अंदाजा है कि 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। मतलब इतने शापर हम डाल रहे हैं। मेरा तो एक दफ़ा क्लिफ्टन, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं आपने देखा है, अगर किसी का कराची में चक्कर लगा हो क्लिफ्टन सी व्यू पे, समंदर के किनारे पे इतना मुझे प्लास्टिक मिला है, इतना मुझे गंदगी मिली है, मैं तो हैरान हो गया। ये बंदा समंदर पे इस वजह से जाता है कि वो लहरों की आवाज़ सुनेगा, लेकिन वहाँ पे आपको सारे के सारा प्लास्टिक ही मिला। As we all are affecting the lives of the humans now, as light and chemical pollution all damage the health of the wild species. ठीक है, उसके बाद इंसानी जिंदगियों पर असर अंदाज होने के अलावा शोर, रोशनी और कीमियाई आलूदगी जंगली अनवा की सेहत को भी नुकसान पहुंचाती है। तो जाहिर सी बात है हर चीज़ इम्पेक्ट होती है। ठीक है, हर चीज़ इम्पेक्ट होती है। इसके बाद देखें, द फ्यूचर विल बी ग्रीन और नॉट एट ऑल। बॉब ब्राउन ने कितना अच्छी कोटेशन कही है कि अगर आप मुस्तकबिल चाहते हैं तो वो ग्रीन ही होगा, ग्रीनरी से ही होगा। दरख्त लगाएंगे तो फ्यूचर होगा, नहीं तो आपका फ्यूचर होगा ही नहीं। या तो आप मर जाएंगे या फिर आपकी ज़िंदगी भी ऐसी होगी कि आप मरने की दुआएं करेंगे। जब तक आप दरख्त नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है देयर विल बी नो फ्यूचर एट ऑल। आइदर यू विल हैव द ग्रीन फ्यूचर और नॉट एट ऑल। ये आपकी अपनी चॉइसेस पे है। अब though we often think about the human induced climate change as something that will happen in the future, it is an ongoing process. अगरचे हम अक्सर इंसानी सरगर्मियों की वजह से होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों को एक ऐसी चीज़ के तौर पर सोचते हैं जो मुस्तकबिल में होगी, ये एक जारी अमल है। ठीक है, तो ये जो तब्दीलियां हैं ये जारी अमल है, ये होती रहेंगी। Ecosystems and the communities around the world are being impacted today. ठीक है, दुनिया भर के माहौलियाती निज़ाम और कम्युनिटीज़ आज मुतासर हो रही हैं। इस वजह से कहा जाता है कि ख्याल किया जाए, ग्लोबल टेम्परेचर रोज अबाउट द 1.98 Fahrenheit from the 901 to 2020, but climate change refers to the more than an increase in the temperature. 1901 से लेकर 2020 तक आलमी दर्जा हरारत बढ़ा, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियां सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफे तकरीबन 1.98 का हिस्सा रही। अब देखें 1.98 आपका टेम्परेचर बढ़ गया, तो 1901 से लेकर 2020 तक, ये सिर्फ 19 साल के अरसे की बात हो रही है। It also includes the sea level rise, changes in the weather patterns like drought and flooding, ड्राफ्ट कहत साली को कहते हैं, एंड मच मोर। ठीक है, इसमें समंदरी सतह का बढ़ना, मौसम के पैटर्न में तब्दीलियां जैसे खुश्क साली, सैलाब और बहुत कुछ शामिल है। Things that we depend upon and value: water, energy, transportation, wildlife, agriculture, ecosystems, and the human health are experiencing the effects of a changing climate.
جن چیزوں پر ہم انحصار کرتے ہیں اور جن کی قدر کرتے ہیں، جیسے پانی، توانائی، نقل و حمل، جنگلی حیات، زراعت، ماحولیاتی نظام اور انسانی صحت، وہ سب ایک بدلتے ہوئے موسم کا اثرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو زندگی کے لیے بہت اہم ہیں، اور یہ ساری پہ ہی ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ The impacts of the climate change on the different sectors of the society are interrelated۔ موسمیاتی تبدیلی کے مختلف شعبوں پر اثرات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ڈرافٹ کین ہارم دا فوڈ پروڈکشن اینڈ ہیومن ہیلتھ۔ خشک سالی خوراک کی پیداوار اور انسانی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی فصل پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو آلو کی فصل پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ آپ کی فصل ہی تباہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی خشک سالی ہی پھر مہمان رہے گی۔ فلڈنگ کین لیڈ ٹو دا ڈیزیز اسپریڈ اینڈ دا ڈیمیجز ٹو دا ایکو سسٹم اینڈ انفراسٹرکچر۔ ٹھیک ہے، سیلاب بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتا ہے اور ماحولیاتی نظام اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو سیلاب ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کی عمارتیں گراتا ہے، بلکہ سیلاب اور بھی بہت ساری بیماریاں بھی اس سے پھیلتی ہیں۔ Human health issues can increase mortality, impact food availability and limit workers' productivity۔ ٹھیک ہے، انسانی صحت کے مسائل اموات میں اضافہ، خوراک کی دستیابی پر اثر اور مزدوروں کی پیداواریت کو محدود کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب ایک علاقے میں اگر بیماری آ جائے، لوگ مریں گے تو انسانوں کی تعداد میں تو کمی آئے گی۔ Climate change impacts are seen throughout the every aspect of the world we live in۔ دیکھیں زندگی کے ہر پہلو میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہماری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتے ہیں۔ لانگ اسٹینڈنگ سوشو اکنامک انیکویٹیز کین میک underserved groups who often have the highest exposure of the hazards and the fewest resources to respond more vulnerable۔ اب یہ دیکھیں، طویل مدتی سماجی اور اقتصادی عدم مساوات کمزور گروہوں کو مزید خطرے میں ڈال سکتی ہے، جو اکثر خطرات کے سب سے زیادہ سامنے آتے ہیں اور جواب دینے کے لیے سب سے کم وسائل رکھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں سوشو اکنامک کیا ہوتا ہے۔ سوشو سوسائٹی کو کہتے ہیں، اکنامک پیسے سے ریلیٹڈ بات کو کہتے ہیں۔ تو دونوں پہ ہی اگر یہ بہت لمبے عرصے تک بیماریاں چلتی رہیں، بہت لمبے عرصے تک آپ کے فلڈ چلتے رہیں، تو آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ آپ کے سارے پیسے یا تو انفراسٹرکچر پہ لگیں گے یا پھر بیماریوں پہ لگیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کے بارے میں ابھی سے ہی خیال کرنا شروع کریں۔ تو یہ میننگ پہ میں 5 سیکنڈ روک دوں گا، آپ آگے دیکھ سکتے ہیں میننگ یہاں پہ روک کے۔ اب دیکھیں، نو ڈاؤٹ the international agreements like Kyoto Protocol and the Paris Agreement are in place at the policy level, but these are of a medium and long-term nature and may take up to the 50 years to fully implemented for the real effect۔ اب دیکھیں، بلا شبہ کیوٹو پروٹوکول اور پیرس معاہدے جیسے بین الاقوامی معاہدے پالیسی کی سطح پر موجود ہیں، لیکن یہ درمیانی اور طویل مدتی نوعیت کے ہیں اور ان کے مکمل نفاذ اور حقیقی اثر کے لیے 50 سال تک لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، کر تو دیے گئے ہیں، معاہدے تو کر دیے گئے ہیں، اب ان پہ عمل کرنے کے لیے 50 سال لگ سکتے ہیں۔ Even if these are made mandatory for all the countries, the ozone layer may take another 50 years to repair itself۔ اب دیکھیں، اتنا نقصان ہو چکا ہے زمین کا، یہاں تک کہ اگر یہ تمام ممالک کے لیے لازمی کر دیے جائیں تب بھی اوزون کی تہہ کو اپنی مرمت کے لیے مزید 50 سال درکار ہوں گے۔ آپ پہلے بات تو یہ ہے کہ ہر ملک اس طرح نہیں کر رہا، اگر ہر ملک کو بھی یہ کہہ دیا جائے پھر بھی آپ کے اوزون لیئر کو دوبارہ بحال ہونے کے لیے، نارمل صحت میں آنے کے لیے 50 سال کا عرصہ درکار ہے، کیونکہ اوزون وہ لیئر ہے جو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتی، جو کہ بالکل انسان کے لیے بہت ہی نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ The situation is quite alarming and terrifying for the worst affected country like Pakistan۔ صورتحال پاکستان جیسے بدترین متاثرہ ملک کے لیے کافی تشویشناک اور خوفناک ہے۔ Pakistan is one of the most vulnerable countries affected by the climate change and has been ranked among the top 10 by the German Watch Institute۔
پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے سب سے زیادہ کمزور ممالک میں سے ایک ہے اور جرمن واچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے سر فہرست 10 ممالک میں شامل کیا گیا ہے کہ اگر 10 ملک دنیا میں دیکھے جائیں جن میں بہت زیادہ موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں تو پاکستان ان میں سے الحمدللہ. Pakistan highly depends on its climate-sensitive land, not only providing the employment but also a source of income through the export of agricultural products. دیکھیں پاکستان اپنی موسمیاتی حساس زمین پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے جو نہ صرف روزگار فراہم کرتی ہے بلکہ زرعی مصنوعات کی برآمد کے ذریعہ آمدنی کا ذریعہ بھی ہے. پاکستان کے پاس اور کیا ہے، وہ یہی فصل ہی ہوتی ہے، اور زمین بھی اگر ہمارے سیلاب سے خراب ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس کیا بچتا ہے. That being so, natural disaster may cause a great harm to the country. دیکھیں اس کے باوجود قدرتی آفات ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں. آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں بھی تو کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی اگر کوئی اس طرح کا سیلاب وغیرہ آ جائے تو ان کے لیے اگر مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان تو اس طرح کا ڈیولپڈ بھی نہیں ہے، ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے لیکن ڈیولپڈ میں نہیں آتا. Climate change and the natural disasters such as floods pose potential risks of epidemic due to the vector-borne disease like malaria or cholera, which would reduce the efficiency of the people. موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات جیسے کہ سیلاب وبائی امراض کے ممکنہ خطرات پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ مچھروں سے پھیلنے والی بیماریاں جیسے ملیریا یا ہیضہ جو لوگوں کی کارکردگی کو کم کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ کے علاقے میں سیلاب آئے گا تو پانی کھڑا رہے گا، کھڑے ہوئے پانی پہ مچھر آتا ہے، ڈینگی، تو اسی طرح یہ بیماریاں پھیلتی ہیں. اس کے بعد دیکھیں فائنینشیل اینڈ دا ہیلتھ بیریئرز بینگ کریٹڈ ڈیو ٹو دا لاس آف دا امپلائمنٹ اینڈ ڈیزیز میں لیڈ ٹو این اکنامک ریسیشن آف اٹس اون ان اے کنٹری دیٹ آلریڈی ہیز اسٹرگلنگ اکانومی. روزگار کے نقصان اور بیماریوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی مالی اور صحت کی رکاوٹیں ایک ایسے ملک میں معاشی کساد بازاری کا باعث بن سکتی ہیں جو پہلے ہی معاشی جدوجہد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، معاشی کساد بازاری کس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسے کے لیے جدوجہد کرنا، کہ پہلے ہی پاکستان کی اکانومی جو ہے ہم لون پہ چل رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارے ملک کی یہ حالت اگر رہے گی تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی اچھی سی پالیسیاں بنائیں تاکہ ایسا ہو کہ ہمارا ملک کچھ عرصہ سروائیو کر سکے، ایسا نہ ہو کہ مزید ہمیں لیتھیلٹیز دیکھنی پڑے. اب دیکھیں امریکی کہاوت ہے کہ ہم زمین کو اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں نہیں لیتے، ہم اسے اپنے بچوں سے ادھار لیتے ہیں، امریکی کہاوت. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آباء و اجداد سے آپ کو چیز کوئی ورثے میں ملی ہے تو آپ اس کو خرچ کر دیتے ہیں، آپ اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں. ہم اسے اپنے بچوں سے ادھار لیتے ہیں. اب دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے. جب آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں سے زمین ادھار لی ہوئی ہے، ادھار ایک نہ ایک دن واپس کرنا ہوتا ہے اور ویسے ہی واپس کرنا ہوتا ہے جتنا آپ نے لیا ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ مائنڈ سیٹ رکھ لیں کہ زمین جو ہے ہمارے بچوں سے ہم نے ادھار لی ہے تو ہم اپنی زمین کی پھر حفاظت کریں گے. The 2022 floods in the Pakistan was grim illustration for the humanitarian crisis on a massive scale. پاکستان میں آنے والا سیلاب ایک بڑے پیمانے پر 2022 میں آنے والا سیلاب ایک بڑے پیمانے پر انسانی بحران کی ایک بھیانک مثال تھا. بہت بڑا سیلاب تھا، بہت زیادہ لیتھیلٹی تھی اس میں. Entire towns, critical infrastructures, homes, farmlands and the crops were swept away. پورے کے پورے شہر، اہم بنیادی ڈھانچے، گھر، زرعی زمینیں اور فصلیں بہہ گئیں اس میں. Escalating the temperatures are driving environmental degradation, natural disasters, extreme weather events, food and water insecurity as well as the economic disruptions. بڑھتا ہوا درجہ حرارت، ماحولیاتی تباہی، قدرتی آفات، شدید موسمی واقعات، خوراک اور پانی کی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ ساتھ معاشی خلل کا باعث بن رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب نارمل لائف آپ کی رک جائے تو ہر چیز سٹک ہو جاتی ہے اس میں. It is crucial for us to realize our complex relationship with the ecology. ہمیں اپنے ماحولیات کے ساتھ پیچیدہ تعلقات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. Historically, it is observed that we have been dependent on the environment for our survival.
تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ہم اپنی بقا کے لیے ماحول پر ہی انحصار کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کا ماحول ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کیسے سروائیو کریں گے. However, the modern age has witnessed the amount of control humans have over the environment and that makes it our responsibility to care for it. تاہم جدید دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انسانوں کا ماحول پر کتنا کنٹرول ہے اور اسی وجہ سے اس کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے. This can only be achieved through a national effort in line with the global initiatives. صرف عالمی اقدامات کے ساتھ مل کر قومی کوششوں کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. جب تک آپ نے زمین کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے روم کے ٹمپریچر کو نہیں کرنا. روم کو تو کسی طرح بھی کیا جا سکتا ہے، جب زمین کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر ہر انڈیویجول کی ریسپانسبلٹی ہے، ہر اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے، ہر سوسائٹی کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کیسے کرنا ہے. تو آگے دیکھیں، پاکستان نیڈز ٹو کنٹریبیوٹ اٹس شیئر ٹو دا گلوبل فائٹ اگینسٹ دا ایڈورس افیکٹ آف دا کلائمیٹ چینج بائی انیشیٹنگ میٹیگیٹنگ دا اسٹیپس ٹو ریورس دا پروسیس and at least stop the worsening of the damaging effect of the climate change. پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کے خلاف عالمی جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اس عمل کو پلٹانے اور کم از کم موسمیاتی تبدیلی کے نقصان دہ اثرات کو مزید خراب ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات شروع کر کے. تو جب آپ اقدامات شروع نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. This calls for the implementing a robust policy to save Pakistan from the effects of climate change. اس کے لیے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچانے کے لیے ایک مضبوط پالیسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے. Natural disasters like floods will likely increase if we do not take action on climate change. اگر ہم نے موسمیاتی تبدیلی پر عمل نہ کیا تو سیلاب جیسے قدرتی آفات کے بڑھنے کا امکان ہے. میں نے جیسے آپ کو اگزامپل دی، اگر آپ کے پاس درخت ہوں گے تو آپ کا جو ماحول ہے وہ برابر رہے گا، ادروائز بادلوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اور جب بادل اچانک سے آ جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ بارش، اور بہت زیادہ بارش سے پھر وہی فلڈ، اور پھر بہت زیادہ سیلاب سے وہی نقصانات. اینڈ دا ٹائم ٹو ڈو دیٹ از ناؤ. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ابھی اقدام کرنے کا وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں اگلے سال کریں گے، اگلے ہفتے کریں گے، ابھی سے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ڈیلے ول بی ہارمفل، اور کوئی بھی تاخیر نقصان دہ ہوگی. کہ آپ بھی اب مزید بھی اس میں تاخیر کریں تو ظاہر نقصان دہ ہی ہوگی. It is important to remember the vital contribution that can be made by private citizens. یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نجی شہری اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. نجی شہری کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف گورنمنٹ کے لوگوں کا ہی کام ہے جس کی گورنمنٹ جاب ہے، بلکہ ہر بندہ اس میں، ایک عام شہری بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. Change only happens when individuals take action, rightly says clean energy advocate عالیہ حق. ٹھیک ہے، تبدیلی صرف اس وقت ہوتی ہے جب افراد عمل کرتے ہیں، جیسا کہ صاف توانائی کی وکیل عالیہ حق نے درست کہا. یہ عالیہ حق نے کہا ہے کہ چینج اونلی ہیپنز وین انڈیویجولز ٹیک ایکشن. ٹھیک ہے، دیر از نو ادر وے اف اٹ ڈز ناٹ اسٹارٹ ود پیپل. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتی ہے، اگر اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے اگر یہ لوگوں سے شروع نہ ہوا. اگر لوگ اس کی وہ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے. There are many ways individuals can help reduce the hazardous effect of the climate change in Pakistan. افراد پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک اثرات کو کم کرنے کے لیے بہت سے طریقوں سے مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہوں گے بہت زیادہ سوشل لوگ بھی ہیں جو اس چیز میں کام بھی کرتے ہیں. Take steps to the save energy such as using energy efficient appliances. دیکھیں پہلے جو بلب ہوتے تھے آج کل ہم انرجی سیور استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو توانائی بچانے کے لیے اقدامات کریں، جیسے توانائی کی بچت کرنے والے آلات استعمال کریں. ٹھیک ہے، پہلے بہت زیادہ ہائی کنزیومنگ چیزیں استعمال جو کرتے ہیں لوگ، تو ان کی جگہ بہت کم انرجی والی چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. اپ گریڈ یور ہیٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے، اپنے ہیٹنگ سسٹم کو بہتر بنائیں. Walk, cycle are used public transportation for the short distances.
اب دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. قلیل فاصلوں کے لیے پیدل چلیں، سائیکل کا استعمال کریں یا پبلک ٹرانسپورٹ کا انتخاب کریں. کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی یہ نشانی نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی گاڑی پہ ہو. کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی یہ نشانی ہے کہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں. اگر ایک علاقے کی طرف 50 بندوں نے نکلنا ہے تو ان کے لیے ایک بس کافی ہے. اگر 50 لوگ اپنی اپنی گاڑی لے کے جائیں گے تو وہ 50 کاریں لے کے جائیں گے. اب دیکھ لیں ایک بس کتنا فیول کھائے گی اور 50 گاڑیاں کتنا فیول کھائیں گی. تو یہ اس طرح سے ریسورسز بچائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چھوٹے موٹے کام کے لیے واک یا سائیکل کا استعمال بھی کر لینا چاہیے. آگے دیکھیں، الیکٹرانکس، clothes and the other items we buy cause carbon emissions at each point in the production, from the extraction of raw materials to manufacturing and transporting the goods to the market. ٹھیک ہے، دیکھیں خوراک کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے خوراک کو ٹھکانے لگانے کے طریقے پر نظر ثانی کریں. الیکٹرانکس، کپڑے اور دیگر اشیاء جو ہم خریدتے ہیں، خام مال کی کھدائی سے لے کر مینوفیکچرنگ اور سامان کو مارکیٹ تک پہنچانے تک ہر مرحلے پر کاربن کے اخراج کا باعث بنتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، آپ پہلے چیزیں بناتے ہیں، فیکٹری میں بناتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ویسٹ مینجمنٹ، ویسٹ پروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر جب اسی کو آگے بیچنا ہوتا ہے تو آپ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں بھی پھر دھواں چھوڑتی ہیں، تو اس سے بھی کاربن نکلتا ہے. صحیح ہے، تو اس چیز کو کم کرنا چاہیے. ٹو پروٹیکٹ آر کلائمیٹ بائی فیور تھنگز، شاپ سیکنڈ ہینڈ، ریپیئر واٹ یو سیل اینڈ ریسائیکل واٹ یو کین. تو دیکھیں اب اس چیز کو سمجھنے، اپنے ماحول کی حفاظت کے لیے کم چیزیں خریدیں، سیکنڈ ہینڈ خریداری کریں، جو مرمت کر سکتے ہیں اسے مرمت کریں اور ریسائیکل کریں. ہم کیا کرتے ہیں، نئی سے نئی چیز لے کے آتے ہیں، تو اس سے پھر فیکٹریاں ظاہر سی باتیں چلتی ہی رہتی ہیں، اور ویسٹ مینجمنٹ اور یہ ساری چیزیں پھر ہمیں اسی طرح ہی تانگ کرتی رہتی ہیں. Government can also play its part in combating the climate change. The government can take practical and concrete steps like construction of the large and the small dams, dikes to divert and store food water, raising heights of the emba- embankments and bridges for the roads, railways, or even their realignments, improving of improvement of the cross drainage structure in most of the worst clearly identified vulnerable areas by the aerial and ground. مجھے لگتا ہے کہ یہ سینٹنس بہت ہی لینتھی ہو گیا ہے یا مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی، دوبارہ پڑھتے ہیں. سوری. گورنمنٹ کین آلسو پلے اٹس پارٹ ان کمبیٹنگ دا کلائمیٹ چینج. حکومت بھی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. The government can take practical and concrete steps like construction of the large and small dams, dikes to divert and store flood water. ٹھیک ہے، حکومت عملی اور ٹھوس اقدامات کر سکتی ہے، جیسے کہ بڑے اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر، سیلابی پانی کو موڑنے اور ذخیرہ کرنے کے ڈائکس بنانا، raising the heights of the embankments and the bridges for the roads, railways or even their realignments. ٹھیک ہے، سڑکوں، ریلوے یا ان کے دوبارہ ترتیب دینے کے لیے بندوں اور پلوں کی بلندی بڑھانا. Improvement of the cross drainage structures in the most of the worst clearly identified vulnerable areas by aerial and ground surveys. ٹھیک ہے، پھر اس کو کراس ڈرینیج ڈھانچوں کی بہترین فضائی اور زمینی سروے کے ذریعے واضح طور پر شناخت شدہ سب سے زیادہ کمزور علاقوں میں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اینڈ شفٹنگ آف دا ولیجز ٹو دا ہائر گراؤنڈ، اور پھر دیہاتوں کو بلند زمین پر منتقل کرنا. اب دیکھیں یہ ہوتا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ آپ اگر ان کو دیکھیں، جب سیلاب آ جائے تو سب سے زیادہ نقصان کہاں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان دیہاتوں میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیہاتوں کا اس طرح سے لیول نہیں ہوتا، ان کا جو گراؤنڈ لیول ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اور پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے. The dependence of the humans on the ecosystem has already been understood, and our action in the future will bear the testimony to whether or not we did justice to this responsibility when we could. ٹھیک ہے، انسانوں کا ماحولیاتی نظام پر انحصار پہلے ہی سمجھا جا چکا ہے، اور ہمارے مستقبل کے اقدامات
اس بات کی گواہی دیں گے کہ آیا ہم نے اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف کیا جب ہم کر سکتے تھے۔ اگر آپ انصاف نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ انصاف کر سکتے ہیں، آپ اگر انصاف نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آنے والی نسلیں پھر آپ کو کیا کہیں گی کہ آپ نے انصاف نہیں کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، مہاتما گاندھی نے بھی اس کے بارے میں بہت پیارا جملہ کہا ہے کہ ہم جو کچھ دنیا کے جنگلات کے ساتھ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ جنگلات کا کٹاؤ کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ تو کچھ نہیں کر رہے، درختوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ درخت آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، درختوں کی قدر کریں گے تبھی جا کے آپ کا ماحول اچھا ہوگا۔ تو ہوپ فلی کسی نہ کسی حد تک کوئی کوٹیشن، کوئی بات آپ کے لیے میں نے کسی حد تک آسان کی ہوگی۔ اگر آپ کو لگے کہ مزید کسی طرح سے ویڈیوز کو امپروو کیا جا سکتا ہے تو آپ کے کمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے، تو کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔